کتاب الادب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف عناوین کو ذکر کرنے کے بعد کتاب الاستئذان لائے۔ یہ بھی آداب ہی میں سے ہے۔ آداب زندگی میں سب سے اہم ادب ہے استئذان، یعنی اجازت لینا۔ یہ مطلقاً اجازت لینے کا یہاں پر ذکر ہے۔ اجازت یا تو اندر آنے کی اجازت لینا، یا مجلس میں بیٹھنے کی اجازت لینا، یا گفتگو کی اجازت لینا، یا باہر نکلنے کی اجازت لینا۔ اجازتیں مختلف قسم کی ہوا کرتی ہیں۔ اپنوں میں اجازت لینا، پرائیوں میں اجازت لینا، تو اجازت کی نوعیت الگ الگ ہے۔ تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو ذکر فرمایا وہ گھر کے اندر آتے ہوئے جاتے ہوئے، مجلس میں شریک ہوتے ہوئے، مجلس کے درمیان، ان تمام اجازت کو یہاں پر مطلقاً ذکر فرمایا۔ اب ان اجازتوں میں سب سے اسہل اجازت لینے کا طریقہ سلام ہے۔ آپ سلام کیجئے۔ مثال کے طور پر کوئی آ رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ بھئی اندر کوئی ہے، اندر آنا چاہ رہا ہے، تو سب سے پہلے نظر دوڑانے سے پہلے اگر دروازہ کھلا ہو یا بند ہو، اسے چاہیے کہ پردے کے ورے کھڑے ہو کر سلام کرے۔ پردہ ہٹا کر سلام نہیں، پردے کے ورے کھڑے ہو کر سلام کریں، یا آڑ میں کھڑے ہو کر سلام کریں۔ اس سلام کا اس کو جواب ملا وعلیکم السلام، اور پھر کہا کون، تو تب آپ سمجھ جانا چاہیے آپ کو اجازت مل رہی ہے۔ آپ اپنی بات شروع کیجئے۔ اگر آپ کی اجازت نہیں ملی، بلکہ آپ سے یوں کہا گیا بھائی تھوڑی دیر کے بعد آنا، خاموش رہ گئے، تو آپ اس موقع پر ہرگز کوئی بھی بات نہیں کہیں گے، خاموش رہ جائیں گے۔ اگر بند ہے حجرہ تو ایسے موقع پر 3 مرتبہ اجازت لی جائے گی سلام ہی کے ذریعے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر 3 مرتبہ اجازت لینے کے باوجود آپ کو جواب نہیں ملا، وقفے سے لینا چاہیے، تسلسل کے ساتھ 3 سلام نہیں، 3 بار اجازت لینا بول کے کھڑے ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، نہیں، ایسے نہیں، وقفے سے ایسا سلام کرو گویا اندر آواز آپ کی جائے۔ یہ بہترین اجازت کی شکل ہے، اجازت کی صورت ہے، جس کو قرآن نے بھی کہا۔ اور اس اجازت کے موقع پر ہم لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس وقت میں اجازت لے رہا ہوں کیا یہ وقت مناسب ہے۔ بقول علماء مشائخ کے فرمایا دینی امور میں مشغول لوگوں کے پاس آپ وقت لے کر جایا کریں۔ مشغول لوگوں کے پاس، دینی ہو یا دنیاوی ہو، وقت لے کر۔ بہت سارے اوقات ان کے خلوت کے ہوتے ہیں، جلوت کے ہوتے ہیں، ملاقات کے ہوتے ہیں، اپنوں کے ہوتے ہیں۔ آپ ہر وقت میں داخل ہو گئے، ہر وقت داخل ہو کر السلام علیکم شروع کر دیا، تو اس سے آپ کو ذلت بھی اٹھانی پڑے گی بعض مرتبہ، اور خواہ وقت بھی ضائع۔ آپ جس کام کے لیے گئے وہ کام ہی نہیں ہوگا، وہ صاف کہہ دیں گے کہ بھئی یہ وقت آنے کا نہیں ہے، آپ چلے جائیے واپس، تو آپ ہی کو اپنے آپ کو ذلیل کرے جیسا ہوگا۔
تو اس لیے فرمایا کہ آپ سب سے پہلے وقت لیا کریں، بے کون سے وقت دیکھ لیا کریں، کون سے وقت میں عام طور پر ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان اوقات میں جایا کریں۔ اگر آپ کو یہ پتہ چلا نہیں کہ ہر وقت میں وہ ملتے ہیں، تو جو وقت آپ مناسب سمجھے وہ وقت میں آپ کے اعتبار سے جا سکتے ہیں۔ یعنی ہر وقت وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں ملاقات کے لیے۔ بعض لوگوں کی آفس کھلتی ہے ملاقاتوں کے لیے، ان کے یہاں ٹائمنگ نہیں ہے، صبح 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک کبھی بھی جاؤ ملتے ہیں۔ تو آپ ایسے موقع پر کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ایسے موقع پر جب چاہے تب جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب رہی بات المجالس بالامانہ، مجلسیں ہو رہی ہیں، مخصوص مجلسیں، اس میں آپ جانے کے لیے باقاعدہ اجازت لینی ہوگی۔ باقاعدہ اجازت، اگر اجازت دے رہے، جیسے خصوصی مجلس ہو رہی ہے، سلام بول کر بیٹھ نہیں جانا۔ آپ پوچھیں گے بھی یہ مجلس میں ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ اگر آپ سے کہہ دیا گیا بیٹھیے تو بیٹھیے، تو اگر نہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو قرآن پاک نے اجازت دی ہے، جیسے لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج۔ یہاں جو حرج کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو یہاں حرج سے مراد کیا ہے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا، وہ اصول کے تحت ایک قانون بنایا شروع میں، تو وہ قانون میں کچھ تخفیفیں تھیں۔ جیسے مثال کے طور پر نابینا ہے، نابینا میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بعد میں حرج پیدا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے یہ فرمایا، بھئی وہ نابینا ہے، تم نابینا ہو، وہ نابینا ہیں، ٹھیک ہے، آپ تو نابینا نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا ناظر والمنظور دونوں کو محرم کا خیال رکھنا چاہیے۔ عربی دونوں کو، مردوں کو عورتوں کا خیال رکھنا، عورتوں کو مردوں کا خیال رکھنا۔ تو چنانچہ قرآن پاک میں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گھر داخل ہوتے وقت سب سے پہلے اپنی ذات پر سلام کر لیا کرو، کوئی ہو یا نہ ہو سلام کر لیا کریں۔ تو اپنی ذات سے سلام کر لیا کرو، بعض اپنے لیے سلام کر لیا کرو، دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ کوئی بھی گھر آپ جا رہے ہیں، اس گھر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہے اجازت انسانوں سے، ایک اجازت جنات سے جو وہاں رہتے ہیں باشندے، جن کو عامرین کہا جاتا ہے، وہ تعمیروں میں رہتے ہیں۔ آپ سلام کر دیے تو آپ سلامتی کے ساتھ رہ جائیں گے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اپنے ہی گھر میں۔ تو اس لیے سلموا علی انفس، بھئی آپ سلام جو کر رہے ہیں وہ آپ کی سلامتی کے لیے کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا نمبر 2 پر سب سے پہلے جو بھی سلام کرے گا وہ ہمیشہ سلامتی کے ساتھ رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا علی انفسکم، کیسے سلام کریں؟ فرمایا یہ تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک تحیہ ہے، اور معمولی چیز نہیں ہے سلام، یہ صرف معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ مبارک بھی ہے، طیب بھی ہے نا بھئی دونوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، پتہ چلا ذرا سمجھداری سے اس میں کام لینا چاہیے۔ تو پہلی بات تو بدء السلام کے سلسلے میں بتایا۔ اچھا، یہی معاملہ قیامت کے دن بھی ہوگا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ پتہ چلا سلام کے لیے ایک تو آنے والے مقدم ہو سکتے ہیں، یا رہنے والے استقبال کرنے والے مقدم ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آنے والوں کو چاہیے کہ وہ مقدم ہو جائیں، لیکن استقبال کرنے والوں کو چاہیے یہ مقدم ہو جائیں۔
تو وہاں استقبال ہوگا کس کا؟ جنتیوں کا. تو انہوں فرشتے ہمارا استقبال کریں گے، سلام علیکم. تو الغرض کتاب الاستئذان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السلام لا کر یہ بتا رہے ہیں کہ اسلامی طریقہ اجازت لینے کا سلام ہے. جی، اور اس میں اللہ کا سب سے پہلا سبق، عملی سبق، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست سکھایا. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا وہ تو اسماء کلہا، وہ تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن آداب زندگی میں سب سے پہلا ادب جو اللہ نے سکھایا وہ سلام. اس لیے علماء کہتے ہیں بچوں کو پہلے کیا سکھانا چاہیے؟ بیٹا سلام کرو، امی کو سلام کرو، ابو کو سلام کرو، بھیا کو سلام کرو. بچوں کی عادت ڈالنا، گھر کے اندر بغیر سلام کے آ جائیں تو ان کو یہ عادت ڈالنا چاہیے باہر جائیے سلام کر کے اندر آئیے، تاکہ ان کے دل اور دماغ میں یہ بات رہے کہ سلام کے ساتھ آنا چاہیے. اسی لیے کیا کہا؟ فرمایا فَاذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، فرمایا جاؤ، جا کر ان سب جو بیٹھے ہوئے ہیں نہیں، اولئک نفر، ان پر جا کر علی اولئک نفر، جا کر ان پر سلام کرو. وہ کون ہے وہ؟ اولئک نفر من الملائکہ، فرشتوں کی جماعت ہے، جاؤ آدم سلام کرو. آداب سکھانے اللہ تعالیٰ پہلا سبق. پھر فرمایا وہ سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے وہاں جلوسن، تو کہا وہ جو جواب دے رہے ہیں اسے ذرا سنو. تو پہلے ہی ان کو سمجھا دیا، پہلے فرشتوں کو. فرشتے اپنے طرف سے کبھی جواب نہیں دیے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو پتہ چلا جواب کیسا دینا وہ بھی اللہ نے ان کو سکھا دیا تھا. یہ جواب دینا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت نکالو نہ کو تمہیں لوگا میری. سلام کرنے کے لیے میں بھیج رہا ہوں آدم کو. آدم آ کر السلام علیکم بولے تو فوراً تمہیں لوگا کیا جواب دینا؟ وعلیکم. یہ بھی اللہ نے سکھایا. فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فرمایا تو انہوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم. تو بچوں کو اتنا ہی سکھانا چاہیے پہلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا لمبا نہیں. پہلا جو بچوں کو سکھانا ہو کیا؟ السلام علیکم. بس کیا کہا؟ قالوا السلام علیکہ. دیکھو ابھی ان کو یہ نہیں معلوم وعلیکم السلام نہیں، ان کو بھی بولے السلام علیکم بولا فی الحال، اس لیے کہ تمہاری طرف سے پہلا مرتبہ سلام ہو رہا ہے. گویا اقدام کریں گے آدم، تم بھی ایک اقدام کر دو. حالانکہ وعلیکم السلام جواب ہونا چاہیے، لیکن اس وقت اس لیے کہ نیو سلام کا ایجاد ہو رہا ہے، نیو ایڈیشن، فرسٹ ایڈیشن. تو ایسے موقع پر السلام علیکہ. اور ایک بعض روایتوں میں ہے وعلیکم السلام، وعلیک السلام. ایک بعض نسخوں میں کیا ہیں؟ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ. تو انہوں نے رحمۃ اللہ کو اضافہ فرما دیا. کس کا اضافہ فرما دیا؟ ورحمۃ اللہ کا اضافہ فرما دیا. پھر کہا وَكُلُّ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدم، جو بھی آدم علیہ السلام کی شکل میں، دیکھو صورت آدم کی مراد آدم علیہ السلام کا چہرہ نہیں، آدم علیہ السلام کی قد و قامت. قد و قامت کس کی؟ آدم علیہ السلام کی 60 ذراع. تو فرماتے ہیں فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَ. فرمایا اس کے بعد مخلوق چھوٹی ہوتی چلی گئی 60 ذراع سے، چھوٹے ہوتے 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 ينقص بعد حتى الآن. 6 سے 60 سے 6 کو آ گئے، 6 سے 5.5، 5 4.5، صحیح کیا ہو گئے؟ 60 تھے 100، 60 سے کتنے کو آ گئے؟ 6. لمبا ہونے، سب سے لمبا انسان 6.
نہیں تو 5 8 5 4 5 6 5 7 اسی میں تو رہتے ہیں، اب تک گھٹتے ہوئے آ گئے۔ آج بھی آپ چلے جائیے، پرانے جتنے قلعے ہیں، قدیم قلعوں کی سیڑھیاں آپ کو اتنی اونچی رہے گی، جتنی اونچی ہمارا میز ہے اتنی اونچی سیڑھیاں رہیں گی قلعے کی۔ اور اب سیڑھیاں کیا ہو گئیں؟ چھوٹی چھوٹی۔ اس زمانے کے لوگ بھی لمبے لمبے تھے، اور سیڑھیاں جو چڑھتے تھے آرام چڑھ جاتی تھے اوپر، بڑی بڑی، جیسے آپ دیکھے ہوں گے نبیوں کی قبریں 25 فیٹ 30 فیٹ 35 فیٹ اتنے تھے وہ۔ اب چلتے 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 قیامت کے قریب پورے کے سب کے سیزاں چھوٹے 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 ہو جائیں گے، تمام کے سیز چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے، یہ فرمایا۔ اب وہ آیت جس کے سلسلے میں نے اشارہ کیا، وہ آیت امام بخاری نقل کرتے ہیں باب نمبر 2 میں، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل ہو تو کریں کیا؟ فرمایا اس وقت تک اندر داخل نہ ہونا حتی تستأنسوا، جب تک آپ مانوس نہ ہو جائیں۔ تستأنسوا کیا مطلب؟ دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم، کون؟ ارے بھائی میں، کون میں؟ ارے میں فلاں، کون فلاں؟ اجی وہ، ارے اچھا اچھا آئیے آئیے۔ اب کیا ہو گیا؟ تستأنسوا ہو گیا۔ اب تستأنسوا سے پہلے انہوں داخل ہونا بھی نہیں، انہوں دروازہ کھولنا بھی نہیں۔ لوگ دروازہ کھول دیتے ہیں، یہ غلط بات، دروازہ نہیں کھولنا چاہیے۔ حالات ایسے ہیں کہ دروازہ نہ کھولیں، اس میں ایک سوراخ اور اس میں ایک آئینہ، اور اس آئینے میں دیکھیں کون ہے۔ پہلے ابھی بھی آپ چلے جائیے بیرون ممالک میں، گیٹ ادھر، گیٹ کے پاس اسپیکر میں کیمرہ، کون؟ آواز وہاں سے آئے گی، تو گیٹ کے پاس اسپیکر ہے، وہ اسپیکر میں بولنا میں فلاں، تو یہاں جب آ کر اسپیکر پہ بولے گا تو اس کا چہرہ کیمرے میں نظر آئے گا، تو وہاں کیمرے میں دیکھ لیں گے وہ کون ہے وہاں، تو وہاں سے بٹن دبائیں گے تو گیٹ کھل جائے گا، پھر آٹومیٹک بند ہو جائے گا دروازہ۔ تو تمام بیرون ممالک میں اکثر و بیشتر یہی سسٹم ہے، وہ اس لیے کہ پارکنگ کے اس طرف گیٹ رہے گا، اور گیٹ کھلنے کے لیے تستأنسوا ہونا ضروری ہے۔ پھر جب تستأنسوا ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت؟ اب خیریت، وتسلموا علی اہلہا۔ فرمایا ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، بھئی یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ہر زمانے کے لیے بہتر، خالی اسی زمانے کے لیے نہیں، ہر زمانے کے لیے بہتر یہی مانوس ہونے کے بعد کھولا جائے۔ مانوس ہونے کے بعد کھولنے میں اور مانوس ہونے کے بعد سلام کرنے میں عافیت بھی ہے، راحت بھی ہے، خطرات کا اندیشہ نہیں ہے، یہ تاکہ تم اس سلسلے میں سوچ سکو، تذکرون، غور کر سکو، کیوں ایسا کیوں ہے، کس لیے ہیں، بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں۔ تو وہ جو مائک سے آواز آتی ہیں اس میں 2 لیڈیز آواز بھی جینٹس آواز بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں، لیڈیز بولیں گی تب بھی جینٹس کی آواز آئے گی، وہاں لیڈیز بولے گی اندر سے تب بھی موٹا گلا رکھ کر بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں، کون ہو، کون، وہاں سے آواز آئے گی، انہوں سمجھا، حالانکہ یہاں مستورات بول لکھے سو، وہاں آواز آئے گی ایک موٹا آدمی کو ان کے اندر سے کیا کر رہا ہے، بول رہا ہے، لیکن باہر سے جو آواز آئے گی انہی کی آئے گی، سیم آواز، تاکہ یہاں انسیت پیدا کرنے میں خطرات سے ذرا محفوظ رہیں۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدٍ، گھر میں کوئی نہیں، خالی ہے، کھٹکھٹایا، دروازہ مارا، خالی ہے،
فرمایا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، داخل نہ ہونا، منڈی دال کو دیکھنا، دروازہ کھول کو دیکھنا، ہلو آنا، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، کون بھی نہیں. اجازت مل گئی بھئی آپ جائیے اندر جائیے تو تب آپ جائیے، بغیر اجازت کے نہ جائیے. فرمایا فَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، فَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر تم سے کہا جائے کیا ہو جاؤ، جائیے، پھر کبھی آئیے، شام آئیے، صبح آئیے، تو حجت مت کرو. فرجعوا، شرافت سے، اس لیے کہ تم ٹائم لے کر نہیں آئے. آپ نے پوچھا تھا، اجازت لی تھی فلاں وقت میں آؤں گا، آپ کو آنے کون بولے یہ ٹائم میں؟ یہ ٹائم تو سبق کا ٹائم ہے، آپ کیوں آئے؟ ایک صاحب اعتراض کرنے لگے، ہم آئے بیٹھے رہے آدھا گھنٹہ، تم نے آنے کون بھی بولے؟ تم نے آنے کون بولے؟ میں بولے آنے کے واسطے، یہ تو اسباق کا وقت ہے، آپ آئے ہی غلط وقت. آپ کو ہم نے ظہر کے بعد ٹائم دیا تھا اور آپ آئے ہیں 3:30 بجے، 3:30 بجے سے 4:30 تک میں جب لگ تھا تو تم نہ آنے کون بولے؟ وہ تو آپ کا وقت نہیں ہے، وہ تو طلبہ کا وقت ہے. تو وقت اگر کہا جائے چلے جاؤ شرافت سے، اس میں کیا ہوگا؟ ہوا ازکا لکم، تمہارے لیے دل کے لیے وہی صفائی کا سبب بھی ہے، ان کے لیے بھی. تمہیں بھی کبھی برا نہیں سمجھو گے. کیوں؟ 1.5 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد آپ کو دل میں برازگی پیدا ہوگی، تو برازگی پیدا نہ ہو، آئے کیا مصروف ہیں یہ، کب ملیں گے، 1.5 گھنٹہ ہوگا، چلے جاؤ، جان دے کہ ابھی جا کو بعد میں آؤں گے، چلے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں. سیکھیں. اچھا، یہ عذر پیش کرنے والا بھی صحیح پیش کر رہا ہے یا غلط پیش کر رہا ہے، نخرے کر رہا ہے یا انہیں نخرے کر رہا ہے، واقعتاً مجبور ہے یا معذور ہے، معذور ہونے کے بعد معذور کی طرح ایکٹنگ کر رہا ہے، وہ سب کون جانتا ہے؟ واللہ، فرمایا واللہ بما تعملون علیم، کیا کیا کرتے ہو سب اللہ جانتا ہے. اور پھر فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، فرمایا بھائی وہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے بغیر اجازت کے، اس میں کوئی حرج نہیں، جس میں کوئی رہتا ہی نہیں نہ ہو. گڈون فیہا متاع، اس میں کیا ہو؟ سامان ہو، سامان سے کیا اجازت لینا، کتابوں سے کیا اجازت لینا، السلام علیکم کتابیں جی آؤں. تو خانے میں تو کبھی بھی آ سکتے ہیں آپ، محرم نام محرم کیا مطلب؟ جو بھی گڈون ہے، گوڈس روم، اس میں کبھی بھی آپ آ سکتے ہیں. کچن روم ہے، کون بھی نہیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں، اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، تمہارے دل، تمہاری زبانیں کیا کہہ رہی ہیں، دل کے اندر کیا پوشیدہ ہے، سب کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. کون کیا نیت سے آیا، کون کیا نیت سے بول رہا، سب اللہ جانتا ہے. جی. باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.